نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. سورۃ اللیل پڑھیں گے. واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا یغشی جب وہ چھا جاتی. اس سورت کا اور پچھلی سورت کا مضمون ایک ہی ہے. اس میں بھی قسمیں تھیں، کافی ساری قسمیں زیادہ تھیں اور نفس کی جو بات تھی وہ کم کی گئی. یہاں قسمیں کم ہیں اور اگلا جو مضمون ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. رات کی قسم اذا یغشا جب وہ چھا جاتی ہے، والنہاری اور دن کی اذا تجلی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر و مؤنث کو. ان سعیکم لشتی بلا شبہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کیا مطلب کہ رات جب وہ چھا جاتی ہے اور دن جب روشن ہو جاتا ہے، دونوں کنٹراسٹ ہے نا، دن اور رات اپوزٹ ہیں. اور اسی طرح مذکر و مؤنث ایک جیسے نہیں ہے، دونوں مختلف ہیں. اس کی تخلیق اور ہے، اس کی تخلیق اور ہے. دن روشن ہے، رات اندھیری ہے. اور اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہے چاند کی قسم، سورج کی قسم، اور دن کی، اور پھر رات کی، آسمان کی، اور پھر زمین کی، یہ مختلف قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ تضادات دنیا میں تمہیں نظر آتے ہیں کہ جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی ہے، کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے، زمین ہے اور آسمان ہے، نر ہے اور مادہ ہے، اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں. ایک اہم ترین چیز وہ بھی ہے کہ جو بالکل مختلف ہیں. ان سعیکم لشتی تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں. جس طرح دن اور رات برابر نہیں، زمین اور آسمان برابر نہیں، مذکر و مؤنث برابر نہیں، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی برابر نہیں. بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں کوششیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوششیں ایک جیسی نہیں ہیں. اب کوششیں کرنے والے کیا ہیں؟ دو قسم کی کوششیں بیان کی گئی ہیں. فاما من اعطا وہ بندہ جس نے دیا، واتقى اور تقوی اختیار کیا، وہی جو پچھلی صورت میں مضمون تھا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اعطا دیا، اپنا وقت دیا، اپنی صلاحیت دی، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا، واتقى اور اللہ سے ڈرا، قیامت کے دن سے ڈرا، اللہ کے عذابوں سے ڈرا، وصدق بالحسنى اور اس نے تصدیق کی، نیکی کی، اچھی بات کی، سچائی کی. اصل حسنہ کہتے ہیں سچائی کو، سچائی کی تصدیق کی. اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کلمہ توحید ہے. جس نے توحید کا اقرار کیا، سچائی کی تصدیق کی، فسنیسرہ لليسرى تو ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے یسرا، آسان راستہ، نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ نیکی کرتا ہے انسان، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، سچ بولنا آسان ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور لیکن وہ بندہ جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ اور اس نے جھٹلایا، بِالْحُسْنَى نیک بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ تو یقیناً ہم آسان کریں گے اس کے لیے، لِلْعُسْرَى مشکل راہ، گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جو گناہ کے راستے پہ چلتا ہے گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن کون جو بخیلی کرتا ہے، اپنا وقت نہیں دیتا، صلاحیت نہیں دیتا، اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، اور سچائی کو جھٹلا دیتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے مشکل راہ آسان، یعنی گناہ آسان ہوتے ہیں، اور پھر سب سے مشکل ترین جگہ جہنم، وہاں پہنچا دیا جائے گا. اور اسی طرح نُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى میں نیکی کرنا آسان ہوتی ہے، اور سب سے آسانی والی جگہ جنت، صدقہ کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا، وہاں پہنچا دیا جائے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دینے والے، صدقہ کرنے والے، اور جن کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي اور نہیں فائدہ دے گا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردى جب وہ جہنم میں گرے گا. ان علینا للہدی بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ اور بے شک ہمارے پاس ہی ہے آخرت، والأولی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ بالآخر ہم نے ڈرایا تمہیں، نارن ایسی آگ سے، تلظی جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی مگر بڑا بدبخت، بڑا شقی القلب سنگ دل انسان، اللہ کا باغی اور نافرمان انسان، وہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا. الذی وہ کذب جو جھٹلاتا ہے، وتولی اور روح گردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ کی آیتوں سے، وسیجنب اور اس سے بچا لیا جائے گا، دور رکھا جائے گا اس سے، الاتقی جو بڑا پرہیزگار ہے.
یہ آیتیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی تھیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو متقی ہے اس کو اس جہنم سے بچا لیا جائے گا. کون؟ الذی، وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ، اپنا مال خرچ کرتا ہے. جب صدیق اکبر نے اپنا مال سے کئی جو ہے وہ قیدیوں کو آزاد کیا تھا، کئی غلاموں کو اپنے مال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دے کر غلاموں کو آزاد کیا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان پر ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. مالہ یتزکا، اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اجر دیں. وما لأحد، اور نہیں ہے کسی کا بھی، عندہ، اس کے ہاں، یعنی اس پر کسی ایک کا، من نعمت، کوئی احسان نہیں ہے، تجزا، کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو. جن غلاموں کو وہ آزاد کر رہا ہے ان کا اس پر احسان نہیں، نہ ہی وہ احسان جتلانے کے لیے کرتا ہے. الا ابتغاء، مگر وہ چاہتا ہے، وجہ ربہ الاعلی، اپنے اعلی رب کی رضا. ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی کر دیا جائے گا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.